لیکچر نمبر 71 فورتھ ایئر ہم لوگ تھرڈ چیپٹر پہ جو کہ کاؤنسلنگ سائیکالوجی، اور آج ہم نے کاؤنسلنگ سائیکالوجی میں جو ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے، ڈسکس کرنا سٹارٹ کرنا ہے، وہ ہے مشاورت کے تناظر. ٹھیک ہے، پراسپیکٹیوز میجر کاؤنسلنگ اپروچز. اب اس میں ہم نے تناظر دیکھنے ہوتے ہیں، اس کا پراسپیکٹیو دیکھنا ہوتا ہے کہ کاؤنسلنگ سائیکالوجی جو ہے اس کا بیسک جو پراسپیکٹیو یا اس کا پس منظر جو ہے وہ کیا رہا ہے کاؤنسلنگ سائیکالوجی میں. اب مشاورت کے ضمن میں کیا ہوتا ہے، کچھ نظریات جو ہوتے ہیں انسانی فطرت کو قدرے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. مطلب جو کچھ ہم نے نظریات پڑھے ہیں سیکنڈ چیپٹر میں، اس کے مطابق کیا ہے، انسانی فطرت کو قدرے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، اس بات پر سب ماہرین متفق نہیں ہوتے. مطلب جو بھی نیا نظریہ یا کوئی اصلاح آتی ہے تو مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ سب لوگ اس کو مان رہے ہوں، بلکہ کیا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ لیکن اس بات پر ماہرین متفق ہیں کہ فرد میں خود کو بدلنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. کہ مطلب فرد میں اتنی صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے نیگیٹو بیہیویئر کو پازیٹیو بیہیویئر میں چینج کر سکے، یعنی اس سے بدلا جا سکتا ہے. مطلب اس کی کردار میں یا بیہیویئر میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کے کردار کو چینج یا بدلا جا سکے. لیکن نظریات میں اختلاف اس بات پر ہے کہ تبدیلی کی گنجائش کس حد تک ہے، کس حد تک وہ پرسن جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، اور کس پوائنٹ پہ یا کس لیمٹ تک وہ ہوگا، اس کے زیادہ نہیں ہو سکتا یا اس سے کم نہیں ہو سکتا. بہرحال تبدیلی پر تو سب کا اتفاق ہے، وگرنہ مشاورت کا عمل کیا ہوتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے. مطلب تبدیلی چینج پر سب کا اتفاق ہے کہ چینج ہو سکتا ہے، مگر اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، مشاورت کا جو عمل تھا اس کا کوئی معنی نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا. اس کے بعد اسی کا سیکنڈ پیراگراف میں انہوں نے بتایا ایک اور نقطہ جس پر تمام نظریات اتفاق کرتے ہیں، کہ مطلب سارے نظریات والے جو ہیں اس پہ اتفاق کرتے ہیں. یہ نظریہ کہ ایک تو کیا ہے، انسان چینج ہو سکتا ہے، اور دوسرا وہ بات کر رہے ہیں کہ فرد میں کشمکش، بے اطمینانی اور ان چاہے مسائل ہوتے ہیں جنہیں وہ لازماً بدلنا چاہتا ہے. کہ مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں ہر فرد میں موجود ہوں گی جو اس کو لازماً وہ اپنے مسائل یا بے اطمینانی جو ہے اس کو چینج کرنا چاہے گا. تمام نظریات کیا ہوتے ہیں، موجودہ کردار کو بھی خاصی اہمیت دیتے ہیں، خواہ یہ توقعات ہوں، امیدیں ہوں، مستقبل کے متعلق آرزوئیں ہوں یا سنہری خواب ہوں. اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ فرد کا موجودہ کردار جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. کہ مطلب جو اس کا پریزنٹ سچویشن چل رہی ہے یا جو اس کا پریزنٹ بیہیویئر ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. اب اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے تحلیل نفسی کا نقطہ نظر. سائیکو انالیسس کاؤنسلنگ سائیکالوجی میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے کام کرتا ہے. مطلب سائیکو انالیسس ہم لوگ لاسٹ چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں، اب یہاں پہ ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے کاؤنسلنگ کے ساتھ، کہ کاؤنسلنگ میں وہ کیسے کام آئے گا. اس مکاتبہ فکر میں ہوتا کیا ہے، یہ بھی ایک اسکول اور تھاٹ ہے. اس میں ہوتا کیا ہے، شخصیت میں موجود تین نظاموں اور ان کے باہمی تعلق کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. تین نظام جو ایگو اور سپر ایگو ہیں، ان کے باہمی نظام کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی. ان میں ہر نظام کی نشو و فرد کے ہیجانی صحت کی بنیادی حیثیت کی حامل ہوتی ہے. تحلیل نفسی نقطہ نظر کے مطابق کیا ہوگا، مشیر اور موکل کے تعلق میں انتقالیت کا عنصر سب سے اہم ہوگا. مطلب انتقالیت ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے ہی کیا ہے کہ موکل اپنے ان احساسات، تجربات اور تصادمات کا اظہار کرتا ہے جن سے وہ پہلے تو تسلیم کرنے سے منکر ہوتا ہے یا ان کو مسیح کر دیتا ہے. مطلب پہلے وہ اپنے کچھ احساسات یا تجربات ہوتے ہیں جنہیں وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اظہار کرنا تو دور کی بات ہوتی ہے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. مطلب انتقالیت کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایزی ہو جاتا ہے اپنے مشیر کے ساتھ بات کرنے میں. تو کیا ہوتا ہے، تحلیل نفسی کے ماہر فرد کے مسائل کے بارے میں ایسی بصیرت پیدا کرتے ہیں جو لاشعوری مواد کو یہاں کرے. مطلب جو بھی اس کے انکانشیس میں مواد یا ڈیٹا ہے وہ سامنے آ سکے، اور فرد کیا ہوتا ہے لاشعوری مواد کو پہچاننے کے قابل ہو جائے کہ وہ کیسے اپنے لاشعوری مواد جو ہے جو ڈیٹا ہے اس کو پہچاننے کے قابل ہو سکتا ہے. اگر اسی میں ایڈلر کی بات کی جائے تو اس نے کہا ہے فرد کی شخصیت کے سماجی پہلو کو بہت اہمیت دی ہے. جیسے اگر تحلیل نفسی میں ان لوگوں نے ایگو اور سپر ایگو پہ زیادہ فوکس کیا ہے ان کے ریلیشن پہ، اور ایڈلر جو ہے اس نے فرد کی شخصیت کے سماجی پہلوؤں کو بہت اہمیت دی ہے، کہ سماجی پہلو یا سوشل اسپیکٹس جو ہیں وہ اس کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اس کا کہنا ہے کہ فرد ایسے کرداری صاف سیکھتا ہے جو اسے اپنے گروہ میں قابل قبول بناتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہ ایسے بیہیویئر کو سیکھے گا، ایسے کریکٹرسٹکس کو سیکھے گا جو اسے جس گروپ میں وہ کام کر رہے، جس ٹیم میں وہ کام کر رہے اس ٹیم کے لیے قابل قبول ہوں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، فرد کا طرز حیات جو ہے وہ اپنا اسی لحاظ سے متعلق کرے گا. تھرڈ پوائنٹ ہے کیرن ہارنی اور سیلیوان جو ہے ان کے فرد کے سماجی پہلوؤں کو اہم گردانا ہے. مطلب انہوں نے بھی اس کے سماجی پہلوؤں کو ہی اہم جانا ہے. ہارنی ایک فیمیل سائیکالوجسٹ ہے جس کا کہنا ہے کہ وہ بچے جن کے ابتدائی سماجی تعلقات عدم تحفظ کا شکار رہے ہوں، وہ اپنے احساسات عدم تحفظ کو چھپانے کے لیے غیر عقلی طریقے استعمال کرتے ہیں. مطلب ایریشنل طریقے جو ہیں ان کو استعمال کریں گے یہ اپنے آپ کو احساس، اپنے آپ کو تحفظ اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے.
اب سلیوان کا کہنا ہے کہ سماجی تعامل کے نتیجے میں فرد تشویش کا شکار ہوتا ہے، کہ مطلب سماج کے ساتھ جب وہ کرتا ہے یا کوئی بھی تعامل ہوتا ہے تو کیا اس کے نتیجے میں فرد انزائٹی کا شکار ہوتا ہے. خود کو انزائٹی سے تشویش سے بچانے کے لیے وہ ہمیشہ سرگرم ہوتا ہے اور خود کا تحفظ حاصل کر لیتا ہے. یہاں تک آپ لوگ کریں، کل ہم لوگ نیکسٹ پوائنٹ پڑھیں گے. تھینک یو. اللہ